اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کی پختگی کا بیان ہے آج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے سب کچھ جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہے، ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ پھر بجز کفر شرک کے جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے، اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے صحابہ کرام کو بہت گرانی اور پریشانی ہوئی، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کچھ ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں ہے، جیسے نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، لیکن اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں ہمیں ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس آیات کو سن کر سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا لیکن ہم اسے مانیں گے نہیں، کہو جیسے کہ تم سے پہلے تورات اور انجیل والوں نے کہا تھا، نہیں بلکہ تم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، کہو یعنی ہم نے سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی، اور جب ان کی زبانیں اس دعا سے مانوس ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ترجمہ: اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مؤمنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سے سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا
اور خوشی سے مانا ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات کے حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا سے لے کر آخر تک سورہ بقرہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا، اور جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائے اگر ہم بھول جائے یا چوک جائے۔ آخر آیت تک۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے ابو عباس، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور پڑھ کر رونے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون سی آیت؟ میں نے کہا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑے غمگین اور بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ پہلے تو ہم زبان سے جو بولتے تھے اور جو عمل کرتے تھے اسی پر ہمارا مواخذہ ہوتا تھا، اور اب اس آیات میں یہ آ گیا ہے کہ دل میں جو خیال آئے گا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، اور ہمارے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب جو اچھا یا برا خیال از خود ہمارے دل میں آئے گا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو یوں کہو، سمعنا واطعنا۔ چنانچہ صحابہ نے سمعنا واطعنا کہنا شروع کر دیا۔ پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہاں تک آیت نازل ہوئی جن سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اور دل میں جو برے خیالات آتے ہیں ان کو معاف کر دیا گیا اور صرف اعمال پر مواخذہ رہ گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو یوں کہو، سمعنا وسلمنا، یعنی ہم نے سنا، مان لیا اور تسلیم کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نازل ہوئی، سورہ انعام۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بہت گراں گزری اور وہ اس سے بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ چھوٹے موٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو سمجھے ہو یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان۔ ترجمہ: بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم۔ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہے۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی تھی۔ ہم نے قریش کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور ان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، واقعی قریش کی عورتوں کو بڑے فضائل حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے اور اس پر ایمان لانے میں انصار کی عورتوں سے آگے بڑھا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کرے، تو انصار مردوں نے واپس گھر جا کر اپنی عورتوں کو وہ حکم سنایا جو اللہ نے اس آیت میں نازل فرمایا۔ ہر آدمی اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ہر رشتہ دار عورت کو یہ آیت پڑھ کر سناتا۔ ان میں سے ہر عورت سنتے ہی اللہ کی نازل کردہ آیات پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے فوراً کھڑی ہو کر منقش چادر لے کر اس میں لپٹ جاتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں یہ سب چادروں میں ایسی لپٹی ہوئی آئی کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ صحابہ نے بہت ہی قربانی اس دین کے لیے دی ہے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت جب پردے کے بارے میں حکم آیا تو وہ بازار میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ گھر سے جا کر دوپٹہ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے دوپٹہ لے کر آیا تو اس نے اپنے اوپر وہ دوپٹہ ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ، میں بازار میں تھی کہ پردے کا حکم آیا آپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا جو آیات آیا تھا، تو میں بازار میں وہی بیٹھ گئی اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے وہ دوپٹہ اوڑھ لیا اور اپنے گھر واپس آ گئی اور آپ کے پاس آئی۔ کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس میں مجھے پکڑیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو گھر تک آنے کی اجازت تھی کہ آپ گھر تک آ سکتی تھی۔ دوستو، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہم اپنے اندر دین لائے اور اپنی زندگی میں اللہ کا دین لائے۔ آمین ثم آمین۔